قرآن کے کسی حکم کا یا قبر کے عذاب کا، جنت جہنم فرشتے کا، تو کیا کافر ہوگا؟ جی کافر ہوگا۔ اگر کوئی ایسا انکار کر دے تو اس کے لیے دوبارہ ایمان لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کلمہ پڑھے اور اس اقرار کرے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، جس چیز کا انکار کیا اس کا اقرار کرے۔ پھر اگر کوئی شخص مشرک مرتے ہوئے کہتے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، مجھے بخش دے، لیکن وہ اللہ کی توحید پر تو ایمان نہیں لایا، تو کیا شرک پر موت ہوگی؟ شرک پر ہی ہوگی اس کی موت۔ شرک سے برات کا اعلان کرنا پڑے گا اس کو، شرک سے توبہ صاف لفظوں میں کرنی پڑے گی اس کو۔ آج دو دوست کی شادی ہے، کامران اور فراز، دعا کریں، ٹینشن میں لگ رہا ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی۔ غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا، کھانا پینا رہنا، اگر ان میں کوئی اچھا عمل ہو یا ویسے ہی وہ اچھے لگتے ہوں تو ان سے محبت سے پیش آنا۔ کاروبار کرنا جائز ہے، ضرورت کے وقت کھانا پینا بھی جائز ہے، کہیں ہاسٹل میں رہنا پڑے تو ساتھ رہ بھی سکتے ہیں، لیکن ایسی جگری دوستی لگانا تو وہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو کسی فاسق فاجر سے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ دوستی جو ہے نا صرف ان لوگوں سے گہری لگانی چاہیے جو نیک ہیں، کیونکہ انسان نظریات سے متاثر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کفر کی جو نفرت ہے وہ دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ٹھیک ہے کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہ کرو، لیکن جب آپ بلا وجہ کسی سے بلا وجہ کی دوستیاں لگائیں گے تو اثرات تو پڑتے ہیں نا ماحول کے انسان کے اوپر، کفر سے بھی آپ کو نفرت ختم ہو جائے گی۔ اچھا سلوک ہر ایک سے کرنا چاہیے، دوستیاں ہر ایک سے نہیں لگانی چاہیے۔ غزالہ متین خاتون نے پوچھ، غزالہ متین شدید بیمار ہیں، دعا کی درخواست ہے، دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ مفتی صاحب میری شادی کے وقت میرے کہنے سے میری امی نے میری بیگم کی تعلیم کے خرچے کی کمٹمنٹ کر لی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اگر اسے پڑھا دیا تو وہ پہلی فرصت میں ہی شاید چلی جائے۔ بھئی آپ کے گھریلو معاملات ہیں، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہو، ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ نے جب وعدہ کیا تھا پڑھائیں گے اس وقت آپ کی نیت پڑھانے کی تھی، اگر اس وقت نیت ہی نہیں تھی ٹوپی کرا رہے تھے پھر تو یہ حرام ہے، دھوکہ ہے، اور اگر نیت ہی پڑھانے کی بعد میں آپ کو لگا کہ بھئی وہ حالات نہیں ہیں پڑھانے والے تو پھر آپ جانے، آپ کی بیگم جانے، سسرال جانے، پھر یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی، حالات کے چینج ہونے سے انسان کی رائے چینج ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب میں نے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ، یار اردو کو اردو میں لکھ لیا کرو، کتنی اچھی بات ہوگی، اردو کا تو بڑا ہی غرق ہو رہا ہے، اردو کو بھی انگلش میں لکھ رہے ہیں یار، اتنی مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں۔ یہ کہا تھا کہ جو شخص کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے اس کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص۔ میں یاسر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں پشاور سے، مجھے میرا بھی سفر ہے، مجھے اسپیڈ کے ساتھ نکلنا ہے، سمجھتے ہو، اس لیے آج میں ملاقات کسی سے نہیں کر سکتا کائنڈلی، تو مجھے سفر پہ جانا ہے، نکلنا ہے مجھے، تو ٹائم میرے پاس بہت کم ہے۔ آپ ہیں؟ اچھا ہم مسافہ کر لیں، ابھی آ جائیں، اتوار کا بیان ہوگا، میں آ جاؤں گا اتوار سے پہلے۔ میرا نام محمد پیاز ہے، میرا تعلق وزیرستان سے ہے، میں اسپیشلی KPK سے صرف اور صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ تو مل لیا میرا خیال ہے۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ انڈی والان کھا دے، رغت میں غت خلتی کڑے ٹول کھا دے، صحیح ہے صحیح ہے، اچھا ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ کی پھر آئیں گے انشاءاللہ ضرور اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ اسلام وزیرستان اسٹیشن ماشاءاللہ سب سیٹ چل رہا ہے وزیرستان میں، ٹول کھا دے، چلے اللہ جزائے خیر دے، جلدی سے لے لیں جلدی سے، چلو بھائی۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی مرنے سے پہلے کہ جن رشتہ داروں سے ہم ناراض ہیں انہیں میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دیں اور زندگی بھر ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ہم ان کی فوتگی پہ گئے، وہ بھی فوتگی پر آئے، ہم نے منع نہیں کیا۔ فیاض احمد فیصل آباد سے۔ یہ وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، جنازے میں کوئی کسی کو نہیں روک سکتا بھائی۔ دوسرا کہ اس میں اگر کوئی بہت بڑا ظلم زیادتی نہیں کی انہوں نے، تھوڑی بہت ناراضی تھی تو قطع تعلق بھی صحیح نہیں ہے رشتہ داروں سے، اللہ والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ میرا ایک بہت عزیز دوست ہے گلگت کا، وہ اسماعیلی ہے، میں نے سنا ہے کہ اسماعیلی غیر مسلم ہے، میرے دل میں بہت خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن میری نہ ہمت ہوئی اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیسے قائل کروں۔ میری رہنمائی فرمائے، میں آپ کی ویڈیو اسے بھیج کے قائل کرنے کی کوشش کروں گا، اس سے پہلے وہ مارکیٹ سے، ایسا نہ ہوگا اس سے پہلے وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے۔ عامر جدوں ہری پور ہزارہ، بھائی ویڈیوز بھیجیں علماء کی، یہی ہے، خود سے کسی کو جب آپ کہتے ہو نا تو اگلا ضد میں آ جاتا ہے، ایسے ڈائریکٹ کسی کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، ضد میں آ جاتا ہے آدمی۔ بیانات بھیجیں علماء کے، بہت سے اسماعیلی مسلمان ہو چکے ہیں، ان سے دوستی کرا دیں۔ اچھا بھائی جلدی قلم اور ڈائری سے کیسے پلاننگ کریں اگر کوئی ہدف بناتا ہے، مثال کے طور پر ہدف یہ بنایا کہ گاڑی لینی ہے، ابے ہدف تم ہی غلط بنا رہے ہو، گاڑی لینی ہے میں نے، یہ کوئی ہدف ہے؟ یہ پلاننگ کرنی ہے تو رہنے دو بھائی، ڈائری وائری خام خام میں ضائع ہوگی۔ آپ یہ پلاننگ کرو کہ میں نے کیسے اسٹیبل ہونا ہے، اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے، اس کے بعد پھر آدمی سوچتا ہے جب پیسے آتے ہیں تو کیا کروں، گاڑی خریدوں یا رکشا خریدوں، کیا خریدوں۔ پہلے سے ہی گاڑی کو پلاننگ کا حصہ بناؤ گے، یہ تو بیوقوفوں والی پلاننگ ہو گئی، نہیں بات تو نہ ہوئی ہے۔ تو اصل جو پلاننگ کرنی ہے، اور گاڑی کیوں لے رہے ہو آج کل، اگر پیسہ ہے تو ٹیکسی سستی پڑتی ہے، پیسہ نہیں ہے تو گاڑی کہاں سے لے رہے ہو پھر، سمجھ رہے ہو؟
پہلے تو یہ پلاننگ بناؤ گاڑی لے کیوں رہا ہوں میں, مجھے تو ضرورت تھی گارڈ کے لیے, گارڈوں کو میں کہاں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جاتا. یا ویسے بھی آدمی کو اچھا ہوتا ہے ذرا کپڑے میلے ویلے نہیں ہوتے, بائکوں میں گرنے مرنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے. تو آپ جو پلاننگ بناؤ گے گاڑی خریدنے کی نہیں بناؤ, آپ پلاننگ بناؤ کہ میں اگر غریب ہوں تو میں معاشی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو میں نے اسٹیبل کرنا ہے, اور وہ تو پلاننگ کا لازمی حصہ ہے نا. ہر آدمی کو چاہیے نا کہ وہ کوشش کرے کہ بھائی میں میرے مالی حالات زیادہ اچھے ہو جائیں, اس کو مسلط نہیں کر لینا سر کے اوپر, لیکن پلاننگ تو کرنی چاہیے. معاشی حالات آپ کے اچھے حالات ہوں گے تو ملک کے اچھے ہوں گے, ملک کے ہوں گے اسلام کے حالات, مسلمانوں کے حالات اچھے ہوں گے. تو یہ تو پلاننگ کا حصہ ہے. جب معاشی حالات اچھے ہو جائیں گے تو پھر گاڑی واڑی تو آ ہی جاتی ہے خود بخود ہی. ابھی پلاننگ کر کے کچھ نہ جو پیسہ کمانے میں ٹائم لگانا تھا وہ گاڑی کی پلاننگ میں لگا دو گے ٹائم. تو یہ پلاننگ کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اچھا, یہ جو میں نے ابھی بیان میں بتایا ہے نا کہ پلاننگ کریں, تو یہ خوب سمجھ لیں پلاننگ کے بعد 100% رزلٹ نہیں آئے گا. جیسے میرے بہت سارے کام تھے, تو پچھلی دفعہ میں نے پچھلے ہفتے کیا کیا, ڈائری لے کے نا وہ سب کو لکھ کے میں نے کہا یار اس ہفتے میں نے یہ کاموں کو نمٹانا ہے. تو اس ہفتے جو میں نے کام نمٹانے تھے ان میں 90% ہو گئے, 10% رہ گئے. تو یہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. آدمی کہا بھائی ہوا ہی نہیں, کیا فائدہ, جو میں نے ایم تھا میرا وہ تو گول تک تو میں پہنچا ہی نہیں. تو بھائی 90% بھی اسی وجہ سے ہو گیا کہ پلاننگ کر لی تھی, ورنہ 1% بھی نہیں ہوتا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پلاننگ کرو تو رزلٹ 100% اس کا پورا آئے. 90% بھی آ جائے, کوشش 100% کی کرنی ہے تو 90% بھی آ جائے بہت ہے. جو 10% رہ گیا اس کے دوبارہ پلاننگ کر لو. اب میں جو اس ہفتے جو میں نے کام کمپلیٹ کرنے تھے وہ 90%, بلکہ 90 بھی نہیں 95% ہو گئے, 5% رہ گئے. اس میں ہو سکتا ہے میری سستی کا دخل ہو, سستی کی وجہ سے رہ گئے ہو, وہ کوئی ٹائم میں نے کہیں ویسٹ کر دیا ہو. تو 5% کے لیے دوبارہ پلاننگ کر لو بھائی, اس کو 2 دن میں نمٹا دینا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی بات یہ کہ پلاننگ تو کرو نا, ورنہ جب پلاننگ کے بغیر ہوگا تو 5% بھی نہیں ہوگا کام, سوچتا ہی رہے گا اور مر جائے گا. فرشتہ آئے گا بولے گا چل بھائی پتلی گلی سے نکل. آدمی کہے گا بھائی ابھی تو میں نے مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے, ابھی تو میں نے جو ہے وہ کتا نکال کے بکری پالنی ہے اس کی جگہ, ابھی تو میں نے انگلش سیکھنی ہے, ابھی تو میں نے بزنس. فرشتہ کہے گا پتلی گلی سے نکل, صحیح ہے نا, مرے گا اب تو شوگر سے مرے گا. آپ کو ابھی تو اصل میں نے کولڈ ڈرنک چھوڑنی تھی. آپ دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. آپ فرعون جو تھا نا, فرعون, اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال بہت زیادہ سمجھایا کہ نہیں سمجھایا. فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ تیری حکومت تجھ سے چھن جائے گی, نہیں تو مرے گا نا ایک دن, تو کیوں چند ٹکوں کی خاطر اللہ کا انکار کر رہا ہے. فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی, دولت کے نشے میں, حکومت کے نشے میں. لیکن آپ کو پتا ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تھا تو فرعون نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں اللہ رسول پہ, اللہ اور موسیٰ پہ ایمان لایا, نہ. فرعون نے کہا انہو ضمیر قصہ کہلاتی ہے, ضمیر شان. بات یہ ہے کہ آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. بات یہ ہے کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا رب ہے. اب یہ بات یہ ہے کیا مطلب ہے اس کو میں اپنے انداز میں بتاتا ہوں. فرعون نے کہا بھائی ایک منٹ ذرا کائنڈلی 2 منٹ کے لیے آپ کیا کریں. جب فرشتے آئے نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے, سمندر میں غوطہ لگا کے اس کو مارنے کے لیے, تو کہہ رہے 2 منٹ کیا کرو بھائی, بات یہ ہے بھائی سنو تو صحیح, بات تو سنو, میں لا رہا ہوں ایمان, ایک منٹ تو ٹھہرو تو صحیح نا. یہ ہو ضمیر قصہ میں یہ پورا مضمون چھپا ہوا ہے, ایک دم سے نہیں کہتی ایمان لایا. ارے ایک منٹ یار, بند تھوڑا سا کائنڈلی 2 منٹ تو آپ رکے نا, میں لا رہا ہوں ایمان, ایسا نہیں ہے, میں لا رہا ہوں, آپ مجھے مہلت تو دیں. تو بڑی تقریریں کی فرعون نے. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا جب پھنس جاتے ہیں تو آدمی کیا کہتا ہے, یار 1 منٹ تھوڑا سا ٹائم تو دو یار. اب ٹائم نہیں ملے گا بھائی. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب کہہ رہے کہ 2 منٹ رک جاؤ. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, سمجھو تو صحیح میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں جو موسیٰ کا خدا ہے, لیکن 1 منٹ بات تو سنو نا, سمجھ آ رہی ہے. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب نہیں ہوتا بھائی. تو میرے بھائی ہر چیز کا کیا ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, اس سے پہلے سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے, نہیں سدھرے تو پھر ٹائم نکل گیا. مثال کے طور پر جو صبح نہار میں کولڈ ڈرنک کی بوتل چڑھا رہا ہے, اس کو سمجھایا جا رہا ہے چھوڑ دے, وہ کہہ رہا ہے نہیں. جب لبلبا کام کرنا چھوڑے گا, شوگر ہائی ہوگی, ویٹ بڑھے گا, دل کے مسئلے اور 20 قسم کے مسائل, تو پھر کیا کہے گا وہ. بات یہ ہے کہ بھائی میں پلاننگ کر رہا ہوں, میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ. لیکن جب ایک دفعہ دیکھو فطرت سے جو بغاوت کرتا ہے نا, فطرت انتقام لیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. بڑی پیاری بات ہے, سمجھ لینا. میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہیں کر لو, توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا. آئندہ کے لیے عزم کرو, اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. وہ گناہ کیا ہو جائے گا, مٹ جائے گا. نیچر کے اگینسٹ اگر چل گئے, جان کے چلے بھولے سے چلے, توبہ سے نیچر کے خلاف جانے کا گناہ تو معاف ہوگا, لیکن اس کا جو دنیا میں نقصان ہوا وہ ریورس نہیں ہوگا. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے, نیچے آ گئے. لوگوں نے کہا یہ تجربہ کسی اور دیوار پہ کر لے جہاں پھسل کے نیچے گرے تو آپشن تو ہونا بچنے کا. ایسی دیوار پہ کیوں اپنے کرتب دکھا رہا ہے جس میں نیچے کیا جل رہی ہے, آگ. بے احتیاطی کیوں کر رہا ہے, یہاں تو تیرا پاؤں سلپ ہوا جل جائے گا.
لیکن آپ کو فنٹر بننے کا شوق ہے. ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو. ایک صاحب گیلی لگا رہے تھے فنٹر بننے کے لیے, میرے سامنے گرے اور اس کے بعد انا للہ ہو گیا ان کا. تو اب کیا ہے کہ جی آپ جا رہے ہیں اور آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا, دیوار بہت اونچی تھی, آپ کو راستے میں خیال آیا کہ میں نے گناہ کیا ہے. گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ آخرت میں سزا ملے گی اس گناہ کی. راستے میں آپ نے توبہ کر لی آگ تک پہنچنے سے پہلے, اے اللہ میں نے بے احتیاطی کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دے, آئندہ میں یہ بے احتیاطی نہیں کروں گا. دل سے توبہ کی آپ نے, تو آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی, سچی توبہ کر لی نیچے گرنے پہنچنے سے پہلے سیکنڈوں کے اندر آپ کا وہ گناہ کیا ہو گیا؟ بولو معاف. لیکن کیا آپ وہاں سے ریورس دوبارہ دیوار پہ چلے جائیں گے؟ بھئی اللہ کہے گا اے میرے بندے میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا, تو نے چونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا. تو آپ نے اللہ میں ایسے کہا اللہ ٹھیک ہے اب تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا, اب ایسا کر مجھے واپس ریورس کر دے, آدھا پہنچا ابھی تھوڑا ٹائم, نیچے پہنچنے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے, واپس لے جا. اللہ لے جائے گا؟ اللہ کہے گا نہیں بھائی, فطرت کے اصول جو دنیا میں ہیں وہ چینج نہیں ہوتے, معجزے کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں, لاکھوں میں کوئی ایک دفعہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے بچا لیا, یہ تھوڑی کہ جو بھی آگ میں گرے گا بچ جائے گا. ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. اب آپ کہو کہ میں بغیر شادی کے میرے بچہ پیدا ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو ونس اپون اے ٹائم تو بہت کچھ ہوا ہے, نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کی توبہ تو قبول ہو جائے گی, لیکن آپ آگ میں گریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, جسم جلے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جب میں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے, رویا بھی ہوں میں راستے میں گڑ گڑا کے, اور 27ویں رات تھی جب میں یہ توبہ کر رہا تھا نا, ہو سکتا ہے 27ویں رات کو یہ کام ہو رہا ہو, تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. تو جو لوگ بدپریزیاں کر رہے ہیں نا, کولڈ ڈرنک چڑھائے جا رہے ہیں, چینی کے لڈو پھوڑے جا رہے ہیں, لائف اسٹائل چینج نہیں کر رہے, نہ جاگنگ ہے, نہ جم ہے, نہ ایکسرسائز ہے, نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ رات کو سونے کا ٹائم, نہ اٹھنے کا ٹائم, سگریٹ, پان, گٹکے, یہ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کل آپ کو خیال آیا یار میری تو شوگر کی بیماری ہونے والی, یار میرے تو دل میں کیا ہو گئی ہے, بلاکیج شروع ہو گئی, یار مجھے تو فالج کے خطرے ہو گئے. آپ گڑ گڑاؤ گے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے گا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کو شوگر کا خطرہ اللہ ٹال دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے, اب جو اس کو شوگر کا اٹیک ہونے والا ہے وہ میں نے معاف کیا. جا میرے بندے میں نے معاف کیا, تیرا سارا کولیسٹرول میں نے توبہ کی برکت سے ختم کر دی. اے میرے بندے تو نے برگر پیزا سے سچی توبہ کر لی ہے, برگر کی وجہ سے اب تو جو برگر بن گیا تھا, تو اس توبہ کی برکت سے میں تجھے دوبارہ انسان کا بچہ بنا لوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہو, آپ مریں گے. ٹھیک ہے, دیکھو بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں, اس وقت نہیں مرتے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے, ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم نے غلط کیا معاف کر دے, لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں وہ. تو توبہ تو قبول ہو گئی کیونکہ توبہ کر لی انہوں نے, خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا ان کو, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کی نعمت دوبارہ مل جائے. اللہ کہتے ہیں یہ نعمت تو چھن گئی, اب نہیں ہو سکتا, اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہاں, وہ جو فرعونی لڑ رہا تھا ایک بنی اسرائیلی سے, حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فرعونی کو ایک تھپڑ لگایا, ایک مکہ مارا, صرف یہ نیت تھی کہ لڑائی چھوڑ دے, وہ مر گیا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے توبہ استغفار کی, اللہ معاف کر دے, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میرا بندہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا. پکی توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے, تو قتل ہو گیا مجھ سے, اس کی اتنی بڑی غلطی تھوڑی کہ اس کو مار دیا, پھٹا کر رہا ہے بھائی, کوئی اسلحے کے بغیر ہاتھا پائی ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ کو پتا نہیں تھا کہ میرے تھپڑ میں اتنی طاقت ہے کہ بندہ ہی مر جائے گا. تو اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول کر لی, لیکن کیا بندہ زندہ ہو گیا؟ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ تھے کہ قتل کا کیس چلا, حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا, وہ جو سائیڈ ایفیکٹ تھے وہ تو بہرحال ظاہر ہوئے نا. اب اللہ نے ایک طرف موسیٰ کو تسلی بھی دے دی, قال رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں فغفر اللہ, میں نے معاف کر دیا. حضرت موسیٰ کو تسلی ڈال دی, معاف ہو گیا. آگے اگلے دن رپورٹ آئی ہے, بھائی آپ کو تو حکومت کے بندے تلاش کر رہے ہیں, آپ کو تو قتل کیا جائے گا, آپ نے بندہ مارا ہے ریاست میں, آپ کو تو قتل کیا جائے گا. حضرت موسیٰ کتنی ٹینشن میں آ گئے, مصر چھوڑنا پڑا, پریشان تھے, جاؤں کہاں پہ میں. اب موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اللہ تو نے تو میرا گناہ معاف کر دی ہے, میری غلطی جو ہی معاف کر دی ہے, تو پھر یہ ٹینشن کس بات کی, صحیح طرح معاف کر رہے ہیں تو معاف کر بھائی, یہ کیا بات ہے. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ ذرا معاف کرنا تو صحیح طرح سے معاف کرنا. ٹینشنیں تو آنا شروع ہو گئی, اب مجھے یہاں سے نکلنا بھی ہے, میں کہاں جاؤں, نہ روزگار ہے میرے پاس, نہ کوئی سواری ہے میرے پاس, تو راستے کا بھی نہیں پتا. کس قدر ٹینشن میں, وہاں جا کے 10 سال پھر بکریاں چرا کے گزارا کیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو پھر جب آئے ہیں, نبوت ملی ہے, فرعون کے پاس جاؤ, تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی خطرہ تھا وہ تو مجھے قتل کر دے گا. مسلسل ٹینشنیں تھی کہ نہیں تھی؟ وجہ اس کی یہ کہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں کوئی سبب نقصان کا آپ جان کر اختیار کریں یا بھولے سے کریں, اس کا ریزلٹ 100. جب بھی ہم ایمان لاتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ سے یہ وعدے خود بخود آٹومیٹیکلی کر چکے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا, تو غیر مسلم کے اسلام لانے میں اس کو کلمہ شہادت تو پڑھوایا جاتا ہے, اور اس زمانے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ختم نبوت کا اقرار کروایا جائے. صحابہ تو نہیں کرواتے تھے کیونکہ وہ تو ختم نبوت کے سب قائل تھے,
اب یہ کہ قادیانیوں نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیا ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا تو اس سے یہ الفاظ بھی کہلوائے جائیں گے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر آف گاڈ، اللہ کا آخری پیغمبر سمجھتا ہوں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اگر ہندو نے اسلام قبول کیا ہے تو اس سے بت پرستی سے توبہ کروائی جائے۔ غیر مسلم کو جب بھی اسلام قبول کروایا جاتا ہے تو جس مذہب میں ہے اس مذہب سے اعلان کروایا جاتا ہے براءت کا، کہ میں اس مذہب کو چھوڑ چکا ہوں۔ تو اگر ہندو مسلمان ہوگا تو اس سے یہ اعلان کروایا جائے گا میں بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، اور اللہ کی تمام مخلوق وہ انسان کے لیے مسخر ہے۔ کیا مطلب؟ گائے جو ہے وہ ہمارے لیے مسخر ہے، جو مسخر ہوتا ہے وہ مقدس ہوتا ہے۔ مسخر کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے کام میں لگا دیا، آپ کی خدمت پہ لگا دیا۔ دیکھو بڑے جب چھوٹوں کی خدمت کرتے ہیں تو اس کو خدمت نہیں، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، ماں نے ہمیں دودھ پلایا، ماں نے ہمیں جو بھی خدمتیں مائیں کر رہی ہوتی ہیں، گندگیاں صاف کرنا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسان، کیونکہ ماں کا درجہ کیا ہے؟ بڑا۔ یہی کام جب ماسی کر رہی ہو تو ماسی کہے تب تو چھوٹا تھا، میں نے تیرے گھر میں جھاڑویں لگائیں، میں نے تیرے پوتڑے دھوئے، پوتڑے کہتے تھے نا پہلے اردو میں اس کو، تیرے پیمپر کو جب پیمپر ایجاد نہیں ہوا تھا تو جو چیز ایجاد ہوئی بھی تھی اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ پوتڑے۔ میں نے تیرے پوتڑے دھوئے اور میں نے ڈبے کا دودھ پانی میں ڈال کے ہلا کے فیڈر بنا کے تجھے پلایا۔ یہ ساری خدمتیں تو ماسی نے بھی کی ہوتی ہیں، لیکن وہ خدمت کہلاتی ہے، وہ احسانات نہیں کہلاتے۔ سرونٹ میں اور محسن میں فرق ہے، حالانکہ جو نیچر آف جاب ہے وہ تو ایک جیسی ہے نا، دیکھنے میں ایک جیسی ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ بڑا جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو گفٹ کہا جاتا ہے، نہیں اس کو صدقہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ جب مالدار آدمی غریب کو کوئی پیسے دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ صدقہ، خیرات۔ لیکن جب غریب آدمی کسی مالدار کو دے گا تو صدقہ کہے گا اس کو؟ دیکھو 100 روپے، ایک کروڑ پتی آدمی نے چلتے ہوئے کسی غریب کو 100 روپے پکڑا دیے، ہم کیا کہیں گے؟ یار اس نے صدقہ دیا، خیرات دیا، یہی کہیں گے نا، خیرات دی، صدقہ دیا۔ یہی غریب آدمی ایک دن آیا اور اس مالدار کو اس نے 100 روپے ایسے کر کے پکڑا دیے، اور کل کہہ رہے کہ میں نے اس مالدار کو صدقہ دیا، خیرات دیا، اس مالدار کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اس لیے یہ غریب آدمی اس کو کیا کہے گا؟ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، دے گا بھی ایسے دونوں ہاتھوں سے، سر کائنڈلی آپ قبول کر لیں۔ حالانکہ وہاں بھی 100 روپے کی ڈیلیوری ہو رہی ہے، یہاں بھی 100 روپے کی ڈیلیوری ہو رہی ہے، دونوں ایک ہی کام ہو رہے ہیں۔ لیکن جب مالدار غریب کو دے رہا ہے تو اس عمل کو احسان کہا جا رہا ہے، جب غریب مالدار کو دے رہا ہے تو لینے والے کا احسان سمجھا جا رہا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ علماء کو دیا جاتا ہے صدقہ یا گفٹ؟ بولتے کیوں نہیں؟ گفٹ دیا جاتا ہے نا۔ جو بھی جس کو بھی آپ بڑا سمجھتے ہو ان کو گفٹ، اپنے ابا اماں کو صدقے نہیں دیے جاتے کہ ابا میں نے صدقہ نکالنا تھا بچے کے سر پہ، یوں جیسے لوگ گھما رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو 100 روپے ابا رکھ کے چماٹ لگائے گا۔ میں واقعہ اکثر سناتا ہوں نا کہ ایک صاحب جمعرات کو میرے گھر میں کوفتوں کا سالن لایا کرتے تھے جب میں نیا نیا آیا یہاں پہ۔ آلو کوفتے کا شوربہ اتنا مزے کا ہوتا تھا، میں اور گھر والے سب بیٹھ کے پھوڑتے تھے اس کو نا۔ ہم نے کہا جمعرات آج کوفتے کا سالن آنے والے، فلاں صاحب لے کر آتے ہیں۔ ایک دن میں نے ان صاحب سے پوچھ لیا کہ یہ جو آپ ہر جمعرات کو میرے لیے اتنا اچھا کھانا لے آتے ہو تو یہ کیوں لا رہے ہو آپ؟ انہوں نے کہا میری نانی کا انتقال ہوا ہے تو ان کے لیے میں ہر جمعرات کو خیرات نکالتا ہوں۔ میں نے کہا یار ہم آپ کو خیراتی نظر آ رہے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں بنتا ہوگا۔ آپ نے کہا چلو جی مفتی صاحب۔ تو دیکھو جب تک میں اس کو ہدیہ سمجھتا رہا، منڈ کے کوفتے کھاتا رہا میں۔ جس دن مجھے پتا چلا یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ خیرات ہے، صدقہ ہے، ہاتھ روک لیا۔ اس دن کے بعد سے اب تک نہیں آئے، حالانکہ 15-20 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا اس واقعے کو، نہیں آئے اب تک۔ ان کو میں نے منع کر دیا، میں نے کہا نہیں بھیجا کریں بھائی۔ تو حالانکہ وہی کوفتے، وہی شوربہ، وہی آلو، وہی روٹی، سب کچھ وہی ہے، لیکن پہلے مجھے لگ رہا تھا میری عزت ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے بتایا خیرات ہے تو مجھے لگا کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، میری بےزتی ہو رہی ہے۔ بےزتی کہتے ہیں آج کل نا، کیونکہ جس کی ہو رہی ہوتی ہے نا وہ بے عزتی نہیں کہتا، یہ بڑا مہذب سا لفظ، وہ بےزتی ہی بولتا ہے۔ تو فوراً ایک دم چینج ہو گیا نا کہ یار یہ کیا ہے۔ ہاں کسی بیچارہ مستحق غریب ہے اس کو دو گے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرے گا، لیکن وہ ہوگا صدقہ، خیراتی ہوگا وہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایک ہی عمل ہے لیکن نیت سے وہ عمل تبدیل۔ تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ جب سامنے والے کو عزت دے کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ ہدیہ، گفٹ کہلاتا ہے، اور جب سامنے والے کو ضرورت مند سمجھ کے اس کی مدد کی جاتی ہے ثواب کے لیے تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ صدقہ۔ یہ عمل صدقہ کہلاتا ہے۔ تو جو بڑے لوگ جو کرتے ہیں نا چھوٹوں پہ، وہ احسانات کہلاتا ہے وہ عمل۔
جب چھوٹا بڑے کے ساتھ کرے گا تو کیا کہلاتا ہے؟ خدمت، احسان نہیں کہلاتا. تبھی چھوٹے جب ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں یا ان پر وہ کرتے ہیں تو وہی نہیں جتلا سکتے ابا میرے آپ پر بڑے احسانات ہیں، اماں آپ پر میرے بڑے احسانات ہیں. وہ چماٹ لگائے گی رکھ کے، تیرے احسانات، میں نے جنا ہے تجھے تو کیا احسان کرے گا میرے اوپر. اماؤں نے آج کل چماٹے لگانا بھی چھوڑ دیے. پہلے زمانے کی اماؤں سے بچے پٹتے تھے، یہ اس میں بڑی برکت ہوتی تھی. اب اماں بھی مارکیٹ میں زبان پہ سارا ان کا غصہ آ گیا، چیخ چلا کے گھروں کا ماحول خراب کیا ہوا ہے. بھائی تو چماٹے لگا کے چپ کراؤ اس کو، گھر میں شور کیوں؟ کیونکہ پھر آدمی کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے نا. گھر میں جو چیخو پکار کا جب ماحول ہوگا، اتنا چیختی ہیں گھروں میں، اتنا چیختی ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ گھر ہے یہ کیا ہے، یہ چیخے نہیں چماٹ. بعض ہوتے ایسے لگاتی ہیں بچہ گھوم جاتا ہے پورا. اس چماٹ سے شوہر ڈر جاتا ہے، اس کا شوہر بھی کنٹرول میں رہتا ہے. چیخنے چلانے سے شوہر نہیں کنٹرول میں رہتا، آدمی کو غصہ آتا ہے یہ کیا ہے. چماٹ لگایا بچہ گھوم گیا، شوہر بھی ایک تھوڑا سا گھوم جاتا ہے، روب بھی بڑھ جائے گا اس کے اوپر. خیر بچوں کو مارنا اچھا مان لیے تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. خیر لیکن چیخے نہیں، چیخنے سے کم درجے کی برائی ہے چماٹ لگا دینا اس کو. یہ بھی برائی ہے لیکن کم درجے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی ہوتی ہے. خواتین سمجھتی ہیں صرف گدھے کی بری ہوتی ہے، گدھی کی بھی بری آواز ہوتی ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ تو گدھے کے بارے میں ہے قرآن میں، تو شوہر چیخے تو اب نہیں بھائی، جب عورت چیختی ہے تو وہ گدھی بھی ایسی چیختی ہے، گدھا بھی جیسے چیختا ہے، تو دونوں کی آوازیں بری ہیں. خیر تو کہاں سے کہاں میں چلا گیا؟ جو خدمت کی بات کر رہا تھا، بات ہی ذہن سے نکل گئی، ٹاپک سے ہٹ گئے ہم لوگ نا. نہیں وہ تو ہے، یہ بات آئی کس پر؟ نہیں وہ تو ٹاپک ہی چینج ہو گیا. میں غیر مسلم کی بات کر رہا تھا کہ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ہاں اب یاد آ گئی، وہ ہندو کو جب اسلام قبول کروایا جائے گا نا تو ہندو لوگ کہتے ہیں نا گائے ہماری ماتا ہے، اس کے ہم پر احسانات ہیں. یہ اس کو سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا تھا. گائے کے ہم پر کیا ہیں؟ احسانات. اتنا دودھ دیتی ہے، اتنا دودھ دیتی ہے. ہماری گائے بھی الحمدللہ دے رہی ہے ماشاءاللہ. تو اتنے احسانات ہیں گائے کے ہمارے اوپر، تو جو احسان کرے وہ تو مقدس ہوتا ہے. تو قرآن نے اس نظریے کو کی نفی کی. کیسے نفی کی؟ قرآن نے کہا احسانات تو سورج بھی کرتا ہے، احسان تو چاند بھی کرتا ہے. چاند کو ہٹا دو نا، جو گریوٹی کا سارا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. اور احسانات تو شہد کی مکھی بھی کرتی ہے، ہمیں شہد دیتی ہے. کیا خیال ہے؟ تو یا تو سب کو مقدس مان لو، جس کو مقدس مانا جاتا ہے اس کی تعظیم کی جاتی ہے. دیکھو معبود ہونا الگ چیز ہے اور صرف مقدس ہونا الگ چیز ہے. معبود کا مطلب ہے عبادت کی جائے گی، مقدس ہونے کا مطلب عبادت نہیں، رسپیکٹ دی جائے گی. ماں باپ معبود نہیں ہوتے، مقدس ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹیچر معبود نہیں ہوتا لیکن منہ سے جملہ کمپلیٹ کر لینا بھائی، مقدس ہوتا ہے. تبھی ٹیچر کو رسپیکٹ دی جانی چاہیے. آج کل یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں دی نہیں جا رہی ہے، بلکہ الٹا بدتمیز بنایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک نیا ٹاپک ہے، کیا کریں ہم ہر چیز یورپ سے لے رہے ہیں، گوروں سے لے رہے ہیں. مجھے لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں وہاں یونیورسٹی میں اگر طالب علم سو بھی رہا ہے، ٹیچر پڑھا رہا ہے تو ٹیچر جگائے گا نہیں اس کو. بھائی کیوں نہیں جگائے گا؟ تو بدتمیزی ہے یار. ہر چیز میں تم گورا الٹا بھی کرے تو اس کو بس، یہ تو بے ادبی ہے استاذ کی. یہ پڑھا رہا ہے اور آپ سو رہے ہیں. اسلام میں ٹیچر چاہے دنیاوی علوم کا ہو یا دینی علوم کا ہو، اس ٹیچر کی تعظیم کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہم کرتے ہیں، آپ کے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے بھی، آپ کے ٹیچر ہونے کی حیثیت سے بھی. آپ ایک تو اس لیے تعظیم کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن پیغمبر تو بہت سے گزرے ہیں، لیکن آپ ہمارے معلم بھی ہیں. تو معلم ہونے کی حیثیت سے الگ رسپیکٹ، الگ تعظیم ہے. تو جو بھی مقدس ہوتا ہے اس کی عبادت ہو نہ ہو لیکن اس کی تعظیم کی جائے گی، اس کو رسپیکٹ بولتے کیوں رہی دی جائے گی. تو ہندوؤں نے بولا کہ گائے ہمیں دودھ پلاتی ہے، اتنے کچھ کرتی ہے، تو یہ ہماری. اچھا ایک اور کہ جو محسن ہوتے ہیں نا، محسن وہ مقدس بھی ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جن کے آپ پر احسانات ہوں تو آپ ان کی تعظیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ مقدس اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ قابل تعظیم، وہ مقدس نہیں کہ گناہوں سے پاک صاف، وہ نہیں. جو بھی محسن ہوتا ہے آپ کا، تو شریعت بھی کہتی ہے، عقل بھی کہتی ہے، آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے. تبھی ماں باپ کے احسانات چونکہ سب سے زیادہ، لہذا ان کی رسپیکٹ بھی سب سے زیادہ ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو یہ دونوں دلائل ہندو لوگ ملاتے ہیں، بولتے ہیں دیکھو گائے احسان بھی کرتی ہے. کیسے احسان کرتی ہے؟ بے تحاشا دودھ پلاتی ہے، اور گائے کا دودھ بھینس سے اچھا ہوتا ہے، اور گائے کے دودھ میں میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. ایسا نہ میرے اس بیان کے بعد گائے کا دودھ مارکیٹ میں شارٹ ہی ہو جائے، اتنا بکنا شروع ہو جائے کہ بھینس ہی ختم. گائے کا دودھ اب فضائل سنا دیتا ہوں. حکیم لوگ بولتے ہیں دودھ گائے کا پیو، گوشت بھینس کا کھاؤ. بھینس کا گوشت زیادہ اچھا ہے صحت کے لیے بنسبت گائے کے، اور ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے. بھینس کا سستا مل رہا ہوتا ہے. اب کے پی کے میں جاؤ، کے پی کے میں بھینس کا گوشت مہنگا ہے. پٹھان لوگ کہتے ہیں بھینس کا گوشت کھاؤ، صحیح کرتے ہیں.
اور گائے کا گوشت سستا ہے وہاں پہ. ہم لوگ کو پتہ نہیں کس نے بیوقوف بنا دیا کہ گائے کا گوشت کھاؤ, بھینس کا نہیں کھاؤ. بھینس کا گوشت, ابے بھینس کی بریانی ہے, یہ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ. ابے بھینس تو کیا ہو گیا, وہ گوشت ہی ہے بھائی, اس میں فیٹ کم ہوتا ہے بھینس میں, کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے. تو ہاں بڈھی بھینسیں ہوتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. ہم لوگ اس لیے بھینس کے گوشت سے اوائڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے جب ریٹائر ہو جاتی ہے نا بھینس, جب بھینس ریٹائر ہو جاتی ہے اس وقت پھر اس کے تکے بنتے ہیں, تو وہ تو بڈھی گائے بھینس کا گوشت ہوتا ہے. خیر کٹے کا گوشت کھایا کرو, کٹے کا. خیر قربانی بھی کیا کرو, وہ اتنے موٹے موٹے کٹے ہوتے ہیں ان کی قربانی کرو تو 2 بیلوں کے برابر ایک میں گوشت نکلتا ہے ایک بھینسے میں. لیکن بھینسے کو گرانا آسان کام نہیں ہے, خود گرنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. خیر تو اب وہ کہتے ہیں دیکھو گائے کے اتنے احسانات ہمارے اوپر. گائے دودھ پلاتی ہے, اس میں میگنیشیم کہتے ہیں زیادہ ہوتا ہے. عمر جیسے جیسے آدمی کی یا عورتوں کی بڑھتی ہے میگنیشیم کی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کمی ہوتی ہے, بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس میں, کہتے ہیں کہ ہوتا ہے. اس کا گھی گائے بھینس کے گھی سے اچھا ہے, بہت صحت مند کے لیے, صحت کے لیے اچھا ہے. اس کی ملائی بھی اچھی ہے, اس کا مکھن بھی اچھا ہے. تبھی پیلے مکھن کو لوگ سفید مکھن پہ ترجیح دیتے ہیں, لیکن یہ جو مارکیٹ سے پیلا مکھن آ رہا ہے ان میں اکثر ہلدی ملائی جاتی ہے یا کلر ملایا جاتا ہے. میں نے اپنی گائے, ابھی کیا بات ہے, میں نے اپنی گائے کا مکھن نکالا, وہ اتنا ٹیسٹی نہیں تھا. بازار کا جو دیسی مکھن تھا نا, جو دیسی کہہ کے بک رہا ہے, میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا, کمپنی بولے گی یہ ہماری برائیاں کر رہا ہے, جو یہ ہے کہ یہ خالص ہے, اس کو چکھا تو بہت ٹیسٹی تھا وہ. اسی سے مجھے اندازہ ہو گیا یہ اوریجنل نہیں ہے. سمجھتے ہو, کیونکہ ہم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک چیز نکالی ہے اپنی گائے سے اور بالکل اوریجنل, اس میں وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو پھر میں نے نیٹ پہ سرچ کیا تو پتا چلا کہ یہ جو بازار میں دیسی مکھن بھی ہوتا ہے, شاید کوئی کمپنی صحیح بناتی ہو, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, تو اس میں بھی ایسنس ڈالے جاتے ہیں, اس میں بھی کلر ڈالے جاتے ہیں, اس میں بھی سب سے بڑھیا ذائقے کے لیے ایسنس ڈالے جاتے ہیں, کیمیکل ملائے جاتے ہیں, اور پھر کلر بھی ہوتا ہے اس میں, اور وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جا کے وہ دیسی بس یہ ہوتا ہے کہ گائے سے نکالا ہے ہم نے, تو جو دیسی نہیں ہے وہ کون سا, کیا بولوں ابھی میں کہاں, وہ بھی تو گائے سے ہی نکل رہا ہے. دیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے گائے نے دیا اور آپ نے اس کو پیک, اور اس میں نمک کتنا ڈالا جاتا ہے ذائقے کے لیے, وہ تو بلڈ پریشر جو بی پی کے مریض ہیں ان کا تو بی پی ہائی کرے گا. اب وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں مکھن کھانے سے ہمارا بی پی بڑھ رہا ہے, مکھن سے نہیں بڑھ رہا ہوتا, وہ اس نمک سے بڑھ رہا ہوتا ہے جو ٹیسٹ کے لیے انہوں نے مکھن میں ڈالا ہوتا ہے. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اسی طرح یاد رکھو جو انڈا کھانے سے کہتے ہیں نا بلڈ پریشر بڑھتا ہے, وہ انڈے سے نہیں بڑھ رہا ہوتا, انڈے میں جو نمک چھڑک رہے ہوتے ہیں نا اس سے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو بغیر نمک کے انڈا کھاؤ کوئی بی پی نہیں بڑھے گا, 3 انڈے پھوڑ دیا کرو اپنے خرچے پہ. خیر تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ گائے اتنا اچھا مکھن, اتنا اچھا گھی, اتنا اچھا پنیر, اتنا اچھا دودھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور گائے دودھ بھی کنٹینیوسلی زیادہ یعنی دیتی رہتی ہے. بھینس دیکھو میں توحید کے ضمن میں آپ کو گائے اور بھینسوں کے فرق بھی بتا رہا ہوں. ہندو یہ دلائل دے سکتے ہیں نا, ہم ہندوؤں سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی تو پھر بھینس بھی تو دودھ دیتی ہے, وہ اس کو مقدس کیوں نہیں مانتے, تو وہ جواب میں کیا کہیں گے, گائے کا دودھ زیادہ, کوانٹٹی بھی زیادہ, کوالٹی بھی اچھی, اور زیادہ عرصے تک دیتی ہے. جبکہ بھینس کے دودھ کی کوالٹی گائے سے ہلکی, کوانٹٹی بھی کم, اور ٹائم بھی کم. وہ پریگننٹ ہونے کے بعد بہت جلدی بند کر دیتی ہے دودھ, جبکہ گائے دودھ جلدی بند نہیں کرتی, بہت طویل عرصے تک دیتی رہتی ہے. تو تبھی پوری دنیا میں گائے کے دودھ کا زیادہ رواج ہے. تو کہتے ہیں اب دیکھو اتنا دودھ نہ بکری دیتی ہے نہ کوئی اور, وہی تو یہ اب یہ اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں. یہ میں ہندوؤں کے دلائل آپ کو دے رہا ہوں کہ ہندو یہ دلائل دے سکتے ہیں, دیتے رہتے ہیں وہ یہ دلائل. وہ یہ بھی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی احسانات تو پھر اور مخلوق کے بھی بہت زیادہ ہیں, تو کہتے ہیں دیکھو احسان تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے, ہم دیکھتے ہیں زیادہ احسانات کس. مثال کے طور پر غفار بھائی نے بھی کبھی آپ کو ایک پیالی چائے کی پلا دی, تو اب یہ تھوڑی کہ غفار بھائی کو وہ ریسپیکٹ دینا شروع کر دو جو اپنے باپ کو دیتے ہو عزت. کیا خیال ہے بھائی, وہ ایک دفعہ کا احسان ہے, ابا کے ہمیشہ کے ہیں, بہت زیادہ ہیں. تو وہ ہندو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی اور بھی مخلوق ہماری چھوٹی موٹی خدمت کرتی ہے, لیکن گائے جیسی خدمت وہ کوئی اور مخلوق نہیں کرتی. ہم تھوڑی دیر کے لیے اس دعوے کو فرض کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, حالانکہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سورج سب سے زیادہ خدمت کون کر رہا ہے, سورج کر رہا ہے. سورج نکلنا بند ہو جائے, بھی ہمارے بھائی ناروے سے آئے ہوئے ہیں, وہاں آج کل بہت کم نکل رہے ہیں نا سورج, تبھی تو آپ یہاں آ گئے, ٹھیک ہے نا. میں ناروے میں رہا ہوں نا سردیوں میں, تو مجھے اندازہ ہوا سورج کتنی بڑی اللہ کی نعمت. گائے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے بھائی, سورج کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. اور گائے بھی تو دودھ جبھی دے رہی ہے جب سورج لہلہاتی فصلیں اگا رہا ہے, اور گائے کو بھی سن لائٹ چاہیے, اندھیروں میں رکھ دو وہ بھی دودھ دینا بند کر دے گی. سورج کی خدمت تو اور زیادہ. لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو اس کائنات میں سب سے زیادہ احسانات جس مخلوق کے ہیں وہ گائے ہے, مان لو تھوڑی دیر کے لیے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گائے جو احسان کر رہی ہے, فرض کر لو اس کو احسان کہا جائے گا یا خدمت کہا جائے گا, اس کو احسان کہا جائے گا یا خدمت.
اگر اس کو خدمت کہا جائے تو یہ پھر گائے مقدس نہیں رہے گی پھر ہمارے لیے. خادم مقدس ہوتا ہے, خادم مخدوم کو عزت دیتا ہے, نہ کہ مخدوم خادم کو. گھر میں آپ نے کوئی ملازم رکھا, یا دفتروں میں لوگ ملازم رکھتے ہیں, یا باس کے نیچے امپلائیز ہوتے ہیں, تو وہ باس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں یا باس ان کو رسپیکٹ دیتا ہے؟ حالانکہ وہ بھی تو کتنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی تو کتنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں انسان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے, سب کا سب میں نے تمہاری خدمت میں لگا دیے. یہ سب تمہارے سرونٹ ہیں, یہ سب تمہارے کیا ہیں؟ ملازم, خادم. اب جب خادم بنا دیا تو جو تقدس کا جو ایک حالہ تھا نا, جو ہم نے کھینچا ہوا تھا, اس کو قرآن نے اٹھا کے پھینک دیا. سورج ہمارا ملازم ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جاب کر رہا ہے. اللہ نے ہماری خدمت کے لیے اس کو جاب پہ رکھا ہوا ہے. سورج کو کیسے سمجھائیں؟ اللہ نے گائے کو ہماری خدمت کے لیے جاب پہ رکھا ہوا ہے. تبھی تو اللہ نے کہا جب یہ خدمت کرنا چھوڑ دے تو ایک خدمت رہ جاتی ہے, کاٹ کے کھا جانے والی, وہ والی کرو, ورنہ یہ آپشن بھی ختم ہو جائے گا. تبھی گائے دودھ دینا بند کرے, کاٹ کے کھا جاتے ہیں کہ یہ بھی خدمت کی ایک قسم ہے کہ بھئی گوشت کھا لو اس کا. بکرے کی خدمت یہ ہے کہ گوشت کھا لو, یہی خدمت ہے. یا بریڈنگ کے لیے رکھو اس کو, یہ خدمت ہے. چوہوں کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں, چوہے بھی ہمارے لیے. پہلے زمانے میں تو لوگ کہتے ہوں گے نا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر چیز تمہاری خدمت میں. اب سوال پیدا ہوتا ہے, چلو گائے بکری بیل تو سمجھ میں آتا ہے, اتنی ساری مخلوق ہماری خدمت کیسے کر؟ چوہے تو ہماری خدمت نہیں کر رہے, بندر تو ہماری خدمت نہیں کر رہے. لیکن ناسا والوں نے بتا دیا بندر بھی خدمت کر رہے ہیں ہماری. جب بھی خلا میں بھیجا جاتا ہے نا کہ انسان کہاں تک زندہ رہتا ہے, تو پہلے بندر کو بھیجا جاتا ہے, ٹوپی چشمہ پہنا کے, اس کو دیکھنے میں بالکل انسان نظر آئے, وہاں بھیجا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کہاں تک یہ زندہ ہے. چاند پہ جب انسان پہنچا ہے نا, انسان بعد میں گیا ہے, پہلے یہ بندروں پہ اور چمپینزی ان پہ تجربے ہوئے ہیں, کیونکہ انسان کو بالکل قریب قریب ہوتے ہیں نا, تو ان کو پہلے تجرباتی طور پہ ایک دم سے انسان اڑ کے نہیں چلا گیا. تو یہ بھی تو خدمت ہی ہے ہماری. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بھی تو ہماری خدمت ہے. چوہے تو ایسی خدمت کر رہے ہیں نا, اف, آپ حیران ہو رہے ہو. جتنی میڈیسن, جتنی دوائیاں بنتی ہیں, ساری چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں, اور صحیح انتقام لیا ہے چوہوں سے. کل ہماری ایک مشین تھی, اس کی تار چوہا کاٹ کے چلا گیا. جو یہ گناہوں کی سزا چوہوں کو دنیا میں مل رہی ہے. چوہے نے کیا کچھ نہیں کیا نا, انسانوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. لیکن جتنی بھی میڈیکل سائنس میں دوائیں, ویکسین, کووڈ کی جو ویکسینیں بنی ہیں, پہلے کس کو ٹھوکا گیا ہے؟ چوہوں پہ تجربے ہوئے ہیں. ہر زہر پہلے چوہے کو کھلایا جاتا ہے, ہر ویکسین پہلے چوہے کو لگائی جاتی ہے. اس کی یہ جو آج آ رہے ہیں نا, یہ کھلانے سے یہ ہوتا ہے اینٹی ایجنگ ہے یہ دوا, یہ ایج کو کم کر دیتی ہے, یہ کولیسٹرول بڑھاتی ہے, یہ کولیسٹرول کم کرتی ہے, یہ بیڈ کولیسٹرول, یہ اچھا کولیسٹرول. یہ سارے تجربے ہمیں کہاں سے پتہ چلے ہیں؟ کینسر تک کے تجربے, شوگر تک کے تجربے, یہ سارے پہلے چوہوں پہ ہوتے ہیں. جب کئی درجنوں چوہوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا اثر ہو رہا ہے, اس کے بعد جا کے پھر یہ انسانوں پہ آتے ہیں. پھر انسانوں میں بھی کسی کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے کہ بھائی میں انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہوں, ٹھوکو. اور ایسا ہوا, ہمارے ایک ریلیٹو, کینسر کی ایک دوا سائنسدانوں نے ایجاد کی امریکہ میں, تو چوہوں پہ وہ تجربے کامیاب ہو گئے. تو ایک کینسر کے پیشنٹ تھے, تو کہا گیا کہ بھائی اب یہ دوا ہم نے انسانوں پہ تجربہ کرنی ہے, تو یعنی ایک خیر سگالی کے طور پہ کون فی سبیل اللہ اپنے آپ کو حوالے کرنا چاہتا ہے, تو اس کا ہم علاج کریں گے. تو ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ چلو یار میرا اس بہانے علاج بھی ہو جائے گا اور گورنمنٹ پھر ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی دے گی. وہ ان کو کھلائیے دوا, ان کا انتقال ہو, یا ان پہ جو بھی انجیکشن تھا یا جو بھی تھا ان کا انتقال ہو. تو پھر لیکن حکومت نے نوازا بہت ان کے رشتہ داروں, سب کو نیشنلٹی دے دی, جتنے ان کے پاکستان میں ریلیٹیو تھے, جو جہاں بلا کے سب کو امریکہ کا. وہ وہاں کی حکومت پھر خیال کرتی ہے کہ بھائی ایک بندے نے قربانی دی ہے, لیکن وہ بندہ قربانی نہ دیتا, کسی اور کو کھلا دیتے, کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی کون اپنی خدمات پیش کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں. لیکن انہیں حکومت نے پھر, وہ خود ان کے ریلیٹیو نے مجھے بتایا کہ بہت پیسہ دیا امریکن حکومت نے, رشتہ داروں کو گرین کارڈ دے دیا سب کو کہ بھائی ایک بندے نے قربانی دی. خیر لیکن ایسا ہوتا نہیں, عام طور پہ مرتے نہیں ہیں. وہ اتنے تجربے کر چکے ہوتے ہیں کہ 1% بمشکل چانس ہوتا ہے کہ بندہ مر جائے. لیکن بہرحال ابھی تو میں چوہوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کر دیا, تو اس میں چوہے بھی شامل ہیں. اب دیکھو یہاں دو چیزوں کو سے اسلام فائٹ کر رہا ہے. ایک ملحد سے جو کہتا ہے کہ یہ ہم سب خود بخود بنے ہیں. اگر ہم سب خود بخود بنے ہیں تو کسی مخلوق کو اپنے فائدے کے لیے کسی دوسری مخلوق کو قتل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ہے؟
پھر انسانوں کے لیے جائز ہونا چاہیے کہ چوہوں پہ تجربے کریں. ایک انسان پہ تجربہ کیا, وہ مر گیا, اس کو تو کروڑ روپے دے دیے. جو چوہے روز آپ مار رہے ہو سینکڑوں کے حساب سے, ان کو کیا مل رہا ہے؟ نہ میڈیا پہ ان کا کوئی انٹرویو آ رہا ہے, نہ ان کی تصویریں شائع ہو رہی ہیں, نہ ان کو چھپکلیاں کھلائی جا رہی ہیں کہ بھائی اب یہ چوہے نے بڑی عظیم قربانی دی ہے تو اس چوہے کے بچوں کو ہم گرین کارڈ دیں گے یا کوئی نیشنلٹی دیں گے. کچھ ہے؟ وہ تو جو مرا اٹھا کے یوں اٹھا کے پھینکتے ہوں گے کچرے میں, چل بے جا. کتنی مرغیاں کاٹ کے ہم روزانہ کھا جاتے ہیں, ذبح کر کے کھا جاتے ہیں, خون بہاتے ہیں. بکرے 2 دانت کے ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, ہم کاٹ کے کھا جا. عیاشی کی عمر ابھی شروع ہوئی ہے ان کی, کاٹ کے کھا جاؤ. ملحد کے لیے یہ جائز ہے, جو ایتھیسٹ ہیں, جو خدا کے منکر ہیں, کس دلیل سے آپ کے لیے جائز ہو گیا کہ اپنے فائدے کے لیے کسی کی جان لو؟ ہو سکتا ہے کہ ایتھیسٹ ملحد جواب میں یہ کہے کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں نا اپنے فائدے کے لیے. شیر کھا جاتا ہے ہرن کو, تو ہم انسانوں نے اگر ہرن کو ذبح کر کے یا کاٹ کے کھا لیا تو کیا جرم ہے؟ بھائی ایک بات تو یہ کہ شیر کی زندگی اس پر موقوف ہے, وہ ہرن کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. نمبر 2, اس کے پاس عقل نہیں ہے اچھائی اور برائی کی. شیر بہت سے ظالمانہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک ہرنی نے بچہ دیا, چھوٹا سا معصوم, آپ دیکھو ڈاکومنٹریز میں چھوٹا سا معصوم بچہ, کتنا ترس آ رہا ہوتا ہے, اور ایک ہرنی اس کے ساتھ دوسری ہے جسے کچھ بھی نہیں ہے. شیر بعض دفعہ اس ہرنی پہ حملہ کرے گا جس نے بچہ دیا ہے. بھائی تو اس کے بچے کو یتیم کیوں کر رہا ہے؟ تیرے پاس کھانے کے لیے دوسرا آپشن بھی تو ہے, وہ نر کو کھا لینا تو یہ تمہاری بھائی ضرورت تو اس سے بھی پوری ہو رہی ہے. شیر میں یہ تمیز ہے؟ ہائنا آپ نے دیکھا ہوگا نا, لکڑ بکڑ جسے کہتے ہیں, کتنی بدترین طریقے سے کھاتا, تو تمیز سے بھی تو کھا سکتا ہے یار تو. شیر کیا کرتا ہے, پہلے پکڑ کے یہاں سے دبا کے جان سے مار دے گا, پھر کھانا شروع کرے گا. ہائنا کیا کرتا ہے, جہاں سے بوٹی ملے گی وہیں سے نوچے گا. بھائی تو پہلے جانور کو مار دے آرام سے, پھر کھانا. اتنی بدترین طریقے سے کھاتا ہے, لیکن وہ ظالم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عقل نہیں ہے. تو پتہ چلا انسانوں کو جانوروں پہ قیاس نہیں کر سکتے. تو اب ہم ملحد لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کس بیس پہ ہرن کا گوشت کھاتے ہو؟ شیر تو 2 دلائل دے سکتا ہے اپنے اس گوشت کے حلال ہونے کی. ایک دلیل تو یہ دے گا, بھائی میں تو جانور ہوں, مجھے کیا پتا حلال کیا, حرام کیا, لیگل کیا, اللیگل کیا, ظلم کیا, عدل کیا, میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. جیسے آپ نے کسی کو وزن اٹھانے کو کہا کہ 10 کلو اٹھا کے رکھ دو, یہ تمہارا امتحان ہے. وہ کہے بھائی میرے بازو میں تو فریکچر ہوا ہے, میں تو 1 کلو ویٹ نہیں اٹھا سکتا, تو ہم مان لیں گے نا اس کی بات کہ یار یہ تو معقول عذر ہے, اب اس کو ہم مکلف نہیں بنائیں گے. تو شیر کہہ سکتا ہے کہ بھائی جیسے جس کے بازوؤں میں فریکچر ہو وہ 5 کلو ویٹ نہیں اٹھا سکتا, آپ 10 کلو کیسے اٹھوا رہے ہو؟ تو میرے پاس تو کھوپڑی ہے ہی نہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ظلم کیا ہے اور عدل کیا ہے, یہ تو میرے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرا تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, میں بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا. اس کا مطلب فطرت یہ چاہتی ہے کہ میں کیا کھاؤں, میں ہرن کھاؤں. یہ لوگ نیچر کو مانتے ہیں نا, نیچر. انسان یہ دلائل نہیں دے سکتا. نمبر 1, انسان کے پاس عقل ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ اپنی زندگی بچانے کے لیے دوسرے کی زندگی نہیں لی جا سکتی. کوئی آپ کو دھمکی دے کہ جمشید کو مار دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا, تو کیا آپ کے لیے جمشید کو مارنا جائز ہوگا؟ وہ کہے گا بھائی جتنا تجھے زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی مجھے. آپ کا کیا ایکچولی میں تجھے نہیں مارتا تو وہ مجھے مار دیتے. یہ تو وہی ہو گیا کہ اس کی ایک آدمی کی گردن پھانسی کے پھندے میں نہیں آ رہی تھی, تو جلاد نے بولا چلو جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو. حکومت نے بولا کہ اس بندے کو لٹکانا ہے, اس کی گردن موٹی تھی, پھندے میں فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی. تو اس نے کہا اس کی چونکہ فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے تو سب انسان برابر ہیں, سب مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں, تو یہ دبلا سا اس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو. تو کہے گا بھائی مارنا اس کو ہے تو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس کی گردن نہیں آ رہی تو رسا لمبا بنواؤ یا جو مرضی کرو. کسی کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. تبھی تو علماء کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہو اور 4 مہینے سے زیادہ ہو جائے, جان پڑ جائے, پھر اس بچے کو کسی قیمت پہ ضائع نہیں کر سکتے. اگرچہ ڈاکٹر یہ کہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے, دونوں کی جان بچانے کی کوشش کی جائے گی, کسی ایک کی جان کی وجہ سے دوسرے کو نہیں مارا جائے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں اتنا ہو کہ یہ ہو کہ بچے کا بارے میں امید ہو کہ یہ پیدا ہی مرا ہوا ہوگا, تو پھر تو نکالا جا سکتا ہے مار کے, کیونکہ وہ تو زندگی میں آنا ہی نہیں ہے نا اس نے. لیکن اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بچہ ٹھیک ٹھاک ہے اور یہ نارمل پیدا ہوگا لیکن ماں کی زندگی کو خطرہ ہے, تو بھائی آپریشن کر کے نکالو, کس طرح بھی کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جائے اگر 4 مہینے ہو چکے ہیں, کیونکہ پراپر انسان بن چکا ہوتا ہے, اس میں مکمل جان پیدا ہو چکی ہوتی ہے اس میں. اب یہ مسائل بھی نا آج کل لبرل لوگوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں ان کی سمجھ میں آتے نہیں ہیں یہ مسائل. وجہ اس کی بھائی ایک جان کو بچانے کے لیے دوسری جان کو, چاہے وہ ماں کا بچہ ہی کیوں نہ ہو, دونوں جانیں اللہ کی نظر میں کیا ہیں, ایک جیسا حق ہے ان کا. تو اس لیے ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں بھائی دونوں کو بچاؤ, پھر جو مر گیا اس کی قسمت ہے, آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ نہیں مار سکتے. ہاں آپ اس صورت میں مار سکتے ہیں کہ بچے کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہیں کہ یہ پیدائش سے پہلے مر جائے گا اور پھر ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے, تو مرنا تو اس نے ہے ہی,
پیدائش سے پہلے. تو اب زندگی میں چونکہ نہیں آیا وہ, تو اور پیدائش سے پہلے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مر جائے گا, یعنی دنیا میں نہیں آیا اور پیدائش سے پہلے کہ مر جائے گا, تو پھر ماں کی جان کو بچانے کے لیے اس کو ایڈوانس میں, اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مارے نہیں آپ اس کو, آپریشن کر کے نکال دیں, وہ خود ہی مرے اپنی موت. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کی جان کو ایسے ٹیکے لگا کے, جیسے ڈاکٹروں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں آج کل, پریگننٹ خواتین چلی جاتی ہیں اٹھا کے مار دیا. یہ تو انڈیا میں تو بہت ہو رہا ہے کہ لڑکا ہے تو مار دیتے ہیں, لڑکی ہے تو مار دیتے ہیں, لڑکا ہے تو پیدا ہونے دیتے ہیں. تو یہ سارے قیامت میں قتل کے کیس ہی بنیں گے سارے کے سارے, سمجھ رہے ہو؟ یہ جو قرآن میں ہے نا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اللہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو بچے کو ماں کے پیٹ میں مار دیا نا, اس پہ بھی یہ آیت صادق ہوتی ہے, کیونکہ اس کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اللہ اس کا والی وارث ہوگا, وہ کہے گا میری مخلوق تھی, میں نے کروڑوں اسپرم میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے. تو یہ سلیکشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ نے اس کو زندگی کے لیے منتخب کر لیا ہے. تو مجھے اور آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس کو ہم ضائع کریں. آج حمل گرانا ایک بچوں کا کھیل بنا ہوا ہے, سارے یہ قیامت میں پتہ چلے گا بھائی صاحب. مائیں گرا رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو. ہاں ابتدائی 1-2 دن کا, 1 ہفتے کا ہے, تو اس میں اگر واقعی ماں کی جان کو خطرہ ہے تو پھر گرایا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ ابھی اس میں پھر ماں کی جان کو فوقیت دی جائے گی. خیر, تو ملحد لوگ جو ہیں, جو ایتھیسٹ لوگ ہیں, ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ شیر اگر جانور کو مار کے کھاتا ہے تو 2 دلائل ہیں اس کے پاس اس کام کی لیگل ہونے. ایک دلیل, بھائی میرے اندر عدل کی صلاحیت نہیں, صحیح اور غلط کی صلاحیت نہیں. نمبر 2, میرا اس کے بغیر گزارا. انسان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کس بیس پہ اس کو مار کے کھا رہے ہو. یہ ایتھیسٹ لوگ مرغیاں کیوں کھاتے ہیں, خنزیر کیوں کھاتے ہیں, جتنے بھی جانور ہیں ان کو مار کے کیوں کھاتے ہیں؟ جتنی آپ کی زندگی قیمتی اتنی ہی اس کی زندگی, کیونکہ آپ سب حسن اتفاق سے بنے ہو نا. خدا تو معاذ اللہ کوئی ہے ہی نہیں, تو ہر ایک کو حق ہے. نمبر 2, شیر کا ہرن کے بغیر گزارا نہیں ہے. انسانوں میں لاکھوں انسان ایسے ہیں جو ویجیٹیرین ہیں اور 90-100 سال زندہ رہ کے جاتے ہیں. میرا اور آپ کا گوشت کے بغیر گزارا واقعی نہیں ہے, لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بہت سے لوگ دنیا میں آئے, ہندوؤں میں تو بہت بڑی تعداد ہے جو گوشت کے بغیر 90 سال زندگی گزار کے جاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ والی لائف نہیں ہوتی, گوشت کے فائدے حاصل نہیں ہوتے, تو فائدے حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان لے لینا. زندگی بچانے کے لیے تو پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی اس پہ گوشت پہ زندگی موقوف ہے. انسان کہہ سکتا ہے کہ میرا زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے, لیکن گوشت کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. 4 شادیاں نہیں کر پائے گا, وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ لوگ تو ویسی شادیوں کے قائل نہیں ہیں, ملحد لوگ. یہ تو کہتے ہیں ایک تو سوسائٹی کے ایک آپس کی کمپرومائز سے ایک طے ہوا ہوا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے, ورنہ کوئی ضروری تو سوسائٹی کا کلچر ہے. یہ تو اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں نا, تو ان کے لیے تو بالکل بھی حلال نہیں ہونا. تو ان کے لیے تو گائے کاٹنا بھی حلال نہیں, کچھ بھی حلال نہیں ہونا چاہیے. تو اسلام کا سوال یہ کس سے ہے؟ ملحدوں سے. ہندوؤں سے سوال یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو ہم گوشت نہیں کھاتے, اس لیے وہ بھی یہی دلیل, وہی دلیل دیتے ہیں جو میں بھی ملحدوں کے خلاف دلیل دے رہا ہوں. اگر ہم خدا کو نکال دینا ڈکشنری سے تو ہندو بالکل صحیح دلیل دیتے. میں نے کلپ دیکھا جس میں ایک ہندو کہہ رہا ہے, اسے گوشت لایا گیا نا کوئی, جیسے وہ موٹیویشن کے لیے کہ گوشت مت کھایا کرو. اس نے کہا بھائی جس جانور کا تم نے یہ گوشت نکالا ہے اس کو بھی زندہ رہنے کا حق تھا. ابھی پرانی بات ہے, مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں. یہ جانور کسی کا بچہ ہوگا یا کسی کی ماں ہوگی, اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے نا. آپ بھینس کے بچے کو ذرا کاٹ کے دیکھو, بھینس کاٹ جائے دے گی آپ کو. 1 ہفتے تک بھینس ڈپریشن میں رہتی ہے, اتنا محبت کرتی ہے اپنے بچے سے, ٹینشن میں ہوتی ہے. مرغی کے چوزے کو الگ کر کے دیکھو, مار دے گی آپ کو جان سے. تو ہندو جو عقلی دلیل دیتے ہیں, عقل کے لحاظ سے, ظاہری لحاظ سے بہترین دلیل ہے کہ بھائی جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی جانوروں کو بھی حق ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے کہ بھائی جانوروں میں بھی تو حیات ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب قابل احترام ہے, لیکن یہ جواب مزیدار نہیں ہے. بھائی حیات ہونا الگ چیز ہے, شعور ہونا الگ چیز ہے. پودوں میں حیات ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے, شعور نہیں ہوتا. پودے کو تھوڑی پتا ہوتا ہے آپ مجھے کاٹ رہے ہو کہ نہیں کاٹ رہے. جانوروں کو تو پتا ہوتا ہے, ڈر بھی جاتے ہیں, تڑپتے ہیں, بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. پودے حکمن بے جان ہی ہیں, ان میں شعور نہیں. اصل بات حیات کی نہیں, اصل بات کس کی ہے؟ شعور کی. تو عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو بھائی ہندو جو کہہ رہا ہے اگر خدا کو ہم نکال دیں, خدا کے تصور کو ہم نکال دیں انسان کی زندگی سے, تو ہندو تو صحیح بات کر رہا ہے وہ کہ کیوں کھائیں ہم گوشت, کس بیس پہ کھائیں. تبھی آپ ہندوؤں کے کلپ دیکھیں, وہ سبزی کھانے کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں. یہ نا یوٹیوب کی دنیا میں ایک پوری جنگ چل رہی ہے ڈاکٹروں کے درمیان کہ گوشت کھانا چاہیے یا سبزی. ایک ہندو ڈاکٹر ہے, وہ سبزی کے بہت فضائل بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ جتنے بادام پستے ہیں نا ان کو بھی نکال کے باہر پھینک, روٹی کھاؤ, چاول کھاؤ, سمجھ رہے ہو, کھانا کھاؤ. اور آپ ہمارے مسلمان ڈاکٹروں کی تقریریں سن لیں یا انگریزوں کی, جو انگریز بھی کرسچن ہے نا, وہ بھی تو گوشت کو حلال سمجھتے ہیں.
یا یہودی بھی جو وہ بھی جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ سارے گوشت کے فضائل، وہ کہہ رہے ہیں روٹی چاول چھوڑو، کس پہ سیٹ ہو جاؤ؟ گوشت. تو یہ پوری جنگ ہے یوٹیوب پہ. تو ہندو کیا دلیل دیتا ہے؟ بھائی جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی ان جانوروں کو بھی، ہم کیوں ان کی جان لیں؟ اور خاص طور پر گائے جیسی عظیم شخصیت جس نے ساری زندگی دودھ پلایا، اور جب وہ ریٹائر ہو گئی، ماں بھی دودھ پلاتی ہے، جب دودھ پلانا بند کرتی ہے تو بوڑھی ہو جاتی ہے، تو اس کی تعظیم کم ہوتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟ جب دودھ پلا رہی تھی کم تعظیم، جب بوڑھی ہو گئی تو اس کی عظمت زیادہ. تو گاؤ ماتا بھی جب تک دودھ پلا رہی ہے تعظیم کے قابل، اور جب دودھ پلانا بند کر دے، ریٹائر ہو جائے، تو اب اس کی پینشن لگاؤ، اب اس کی تعظیم کم ہونے کے بجائے بڑھا دو. تو عقل کے حساب سے تو بظاہر صحیح باتیں ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں اس پر یہ اشکال ہوتا ہے دوسرے جانور بھی تو کہہ رہے کر لو نا، ہم نے کب منع کیا ہے؟ بھینس کو بھی ماتا بنا لو، ہم نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. ابے ہندو اگر کہتے ہیں گائے مقدس ہے تو بھینس کے مقدس ہونے پر انہیں پابندی تھوڑی لگا دی ہے. کہنے کسی نے بھینس کو مقدس مان لیا تو مان لے بھائی، ہمیں گائے زیادہ مقدس لگ رہی ہے، ہمارا دل گائے پر زیادہ آ گیا ہے کہ یہ اس میں تقدس کا عنصر زیادہ ہے. یہ ان کی باتیں، وہ جو جس طرح سے اس کو ایکسپلین کریں. قرآن نے خدا کی قسم اس مسئلے کو 2 اور 2 4 کی طرح کیا کر دیا ہے؟ دونوں انتہاؤں کو. ایک طرف ایتھیسٹ ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ جانوروں کو کاٹ کے کھاتا ہے، اور ہندوؤں کی دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دوسری طرف ہندو ہیں جو ویجیٹیرین ہیں، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کس بیس پہ ہم کھا رہے ہو، جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی اس کو بھی ہے. قرآن نے ایک آیت میں جواب دے دیا، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کہتے ہیں کائنات اگر خود بخود بنی ہوتی تو یہ سارے دلائل ٹھیک تھے. یہ بنی نہیں ہے، یہ میں نے بنائی ہے، اور اس کا مالک کون ہوں؟ میں ہوں. مالک کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اجازت دے کہ کس چیز کو کس کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے بنائی ہے، اور یہ